رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آج کی یہ مقدس محفل، آج ہم سب یہاں پر والد گرامی حضرت سید سراج الدین نقشبندی سیفی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب گلشن حیات کی رونق بکھر گئی، اب گلشن حیات کی رونق بکھر گئی، محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت گزر گئی۔ تو حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے عظمت والدین کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد فوراً جس چیز کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس کی اہمیت اسی سے واضح ہو رہی ہے کہ عبادت الہی سے متصل ہی اطاعت والدین مذکور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انہی والدین نے انسان کو پالا ہے، وہ بھی پالنے والا اور اس کی توفیق سے یہ بھی پالنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں، اور والدین کے لیے فرمایا کما ربیانی صغیرا، یہ دونوں بھی تمہارے رب ہے۔ اب میں نے تجھے پالا ہے اس لیے تو میری عبادت کر، انہوں نے بھی تجھے پالا ہے تو ان کی عبادت تو جائز نہیں، کیونکہ تم نے کلمہ میں اقرار کر لیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرا میرے ساتھ وعدہ بھی ہے ولا یشرک بعبادہ ربہ احد، تو میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، لہٰذا ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ حکم ہے کہ عبادت میری کر اور اطاعت حسن سلوک ان کی کر۔ چنانچہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم فرمایا کہ تیرے رب نے یہ کہ صرف اسی کی عبادت کر اور والدین سے احسان کر۔ نماز میری عبادت ہے، مگر اس میں جب تو قیام، رکوع، سجود سے فارغ ہو جائے گا، اتحیات میں بیٹھا ہو، تو پھر میری اس عبادت میں ان کے لیے یہ دعا کرو ربنا اغفر لی ولی، یا اللہ مجھے اور میری والدین کو بخش دے۔ معلوم ہوا کہ عبادت الہی بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی جب تک والدین کے لیے دعا کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ والدین اگرچہ مشرک اور کافر بھی ہو، ان سے نیکی اور سلوک کا رویہ رکھو، کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت بھیجے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ شخص اس کے جواب میں گالی دینے والے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا اس نے خود ہی اپنے والدین کو گالی دی۔ اور حضرت ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ پر ان سے حسن سلوک ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 4 چیزوں میں ضروری ہے. پہلا یہ کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، دوسرا یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، اور تیسرا یہ کہ جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرنا، اور چوتھا یہ کہ ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو. اور یہ نیکیاں ایسی ہیں جو ان کے وفات کے بعد بھی تم پر ضروری اور لازمی ہے. اور فتویٰ عالمگیری جو حنفیوں کے معتبر فتویٰ ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے گا تو وہ جنت کی چوکھٹ اور حور کی پیشانی کو بوسہ دے گا. نظر پوری ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میری نظر کس طرح پوری ہوگی، میں کس طرح پوری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی کو چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین انتقال فرما گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبروں پر جاؤ اور ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے اور باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم لو، تمہارا نظر پوری ہو جائے گی. اور ایک صحابی نے نظر مانی کہ اگر مکہ شریف فتح ہو گیا تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. جب مکہ شریف فتح ہوا تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ اب میرے لیے اجازت ہے کہ میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چوم لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ کیا تیری ماں حیات ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میری ماں بحیات ہے. آپ نے فرمایا کہ گھر جاؤ اور اپنی ماں کے دونوں قدم کو چوم لو. اور ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں اور مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں میری ماں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی قدم کو چوم لو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری خالہ بحیات ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ بحیات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خالہ کی اطاعت کرو اور فرما برداری اس کی نیکی اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا گناہ عظیم معاف ہو جائے گا. اس کو ادھر کر دو، پکڑ کے موڑ دو ان کو، پکڑ کے موڑ دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے. اور روایتوں میں مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے پریشان حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اتنے کیوں پریشان ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ ایمان نہیں لاتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ کلمہ کہتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اور جب میں آپ کے ارشادات کی طرف توجہ کرتا ہوں تو آپ نے والدین سے حسن سلوک کا ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میری والدہ ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں وجد میں آ گئے، آپ جھومنے لگے. حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے تو ابھی دعا کی ہے، کیا خبر وہ مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تم پہلے ہی خوشی منا رہے ہو، تم پہلے ہی وجد میں آ رہے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ ایمان ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے لب سے ہماری نجات ہو کے رہی. کہا جو رات کو دن تو دن نکل آیا، جو کہا دن کو رات تو رات ہو کے رہی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی والدہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی تھی. ابو ہریرہ نے فرمایا امی جان آپ کو یہ کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ خود ہی دعا کروا کر آئے ہو، اب خود ہی مجھ سے پوچھ رہے ہو. اللہ اکبر. حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت الہی کے ساتھ اطاعت والدین کا ذکر آیا ہے، اور علماء اصول فرماتے ہیں کہ اگر دو امر متصل آ جائے تو دونوں پر عمل لازمی ہے. اگر ایک پر عمل کیا اور دوسرا چھوڑ دیا تو ایک بھی مقبول نہیں ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. دونوں احکام پر عمل کرنا یہ ضروری ہے ورنہ کام نہیں چلے گا. اسی طرح تلاوت کردہ آیت کریمہ میں دو امر متصل ہے، ایک عبادت خداوندی اور دوسرا والدین سے حسن سلوک. لہٰذا بغیر عبادت کے یہ احسان بیکار اور بغیر اس احسان کے عبادت بیکار ہے. اگر عبادت کے ساتھ ساتھ والدین سے حسن سلوک بھی ہوگا تو عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی. احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی نوافل ادا کرتے ہیں اور بوڑھے والدین آواز دے تو پہلے ان کی آواز پر لبیک کہو پھر نفل ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، الحاوی الفتاوی میں یہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے ایک اور میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دے کر بلاتی یا محمد، میں پہلے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا. توجہ چاہوں گا نماز کسی عام انسان کی نہیں، کسی ولی، غوث، قطب، صحابی، تابعی کی نہیں، کسی عام پیغمبر کی نہیں، امام الانبیاء کی نماز ہو اور پھر نماز میں وہ سورت پڑھی جا رہی ہو کہ جس کے بغیر نماز اولیٰ نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کی نماز کامل ادا نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت جاری ہو اور ماں آواز دے اے محمد، فرمایا میں نماز کو چھوڑ دوں گا، نفل نہیں فرض عشاء کی نماز چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہوں گا پھر رب کی نماز ادا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک امت کو یہ سبق دے دیا کہ یاد رکھنا ماں وہ عظیم اور مقدس ہستی ہے کہ جس پر نماز کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا. اللہ حضرات گرامی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹا میری تمنا ہے کہ تو میرے ساتھ کھانا کھائے مگر تو نے کبھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا، اس کی کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ فاطمہ کے نور نظر نے جواب دیا، امی جان کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے پہلے لقمہ اٹھا لوں اور بے ادبوں سے شامل نہ ہو جاؤں. حضرات گرامی، امام حسن کون ہے جنہیں نبی نے فرمایا اِنَّ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے. امام حسن کون ہے؟ سید الشباب اہل جنہ، نوجوان جنت کے جنتیوں کے سردار ہے، مگر لقمہ ماں سے پہلے نہیں اٹھا سکے کہ کہیں بے ادبوں میں سے نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. اور سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی طویل رات تھی، سردیوں کی لمبی رات تھی، بہت زیادہ سردی تھا. آدھی رات کے وقت میری والدہ نے آواز دی، بایزید
بایزید بستامی فرماتے میں نے عرض کیا امی جان میں حاضر ہوں. والدہ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی دو. بایزید بستامی فرماتے ہیں میں فوراً گیا, پانی لے کر حاضر ہوا. جب میں واپس آیا تو میری والدہ سو چکی تھی. میں پانی لے کر کھڑا رہا. فجر کی اذان کی آواز آئی. والدہ نے آنکھیں کھولی تو مجھے کھڑا ہوا دیکھ کر فرمایا بایزید تم کیوں کھڑے ہو؟ بایزید نے عرض کیا امی جان پانی لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو دوبارہ, تاکہ آپ کو دوبارہ مانگنا نہ پڑے اور آواز دینی نہ پڑے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دریائے شفقت جوش میں آ گیا. بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے مولا میرے نور نظر کو درجہ ولایت سے سرفراز فرما. بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جو مرتبہ مجھے شب بھر کی عبادت اور دن بھر کے مجاہدات سے کئی سال میں میسر نہیں ہوا, وہ ماں کی ایک دعا سے مجھے مل گیا. تو حضرات گرامی, بزرگان دین نے ایک واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ماں نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کی شادی کی اور دلہن کو گھر لے آیا. دن رات اس دلہن کو پھولوں کی طرح رکھا اور اس کی خدمت کی. کچھ دن گزرنے کے بعد اس دلہن نے شوہر سے کہا یا مکان علیحدہ کر لو یا ماں کو نکال دو. شوہر نے پوچھا کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہا بس میں نے آج مجھے کسی بات پر ماں نے مجھے ٹوک دیا ہے اور میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی. بیٹا کو غصہ آ گیا اور ماں کو برا بھلا کہا اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی. ماں نے بڑے پیار سے بیٹے سے سوال کیا بیٹا آخر میرا قصور کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ بس آپ اپنی زبان بند رکھا کریں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری بیوی کے خلاف کوئی بات کریں. ماں نے کہا بیٹا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ ایک چھوٹی سی بات پر میں نے اسے ٹوک دیا, مگر بیٹا نے آپ سے سخت کلام کیا. ماں رونے لگ گئی اور خیال آنے لگا کہ وہی بیٹا ہے جسے بڑی محنت سے پالا, خود مشقت برداشت کی اور اسے خوشحالی دی, اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا, مگر آج یہ مجھے جھڑکتا ہے, آج یہ مجھے ڈانٹتا ہے. وقت گزرتا گیا مگر وہ بیوی اپنے اصرار پر قائم رہی, حتیٰ کہ ایک دن کہنے لگی اب یہاں میں رہوں گی یا میری ساس رہے گی, ورنہ اسے قتل کر دو. شوہر نے کہا کہ حوصلہ رکھو یہ کام بھی ہو جائے گا, مگر وہ سخت مزاج عورت اپنے مطالبہ پر فوری عمل چاہتی تھی. کہا ابھی یہ کام کرو اور ماں کا کلیجہ نکال کر میرے پاس لاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں. بیٹا نے کہا چھری لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا, ادھر ادھر نہیں دیکھا, ماں کو قتل کر دیا. کلیجہ نکالا اور لے کر اپنی بیوی کے پاس آنے لگا, اور آنے کے لیے وہ تیزی سے آ رہا تھا اور سیڑھی سے اترنے لگا. اب اس کی خواہش تھی کہ جلدی سے جلدی اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سناؤں. سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ پھسل گیا, گرا, چوٹ آئی تو ماں کا وہ کلیجہ تڑپ اٹھا اور اس سے آواز آئی بیٹا ماں واری جائے کہیں چوٹ تو نہیں لگی. حضرات گرامی ماں کا وہ کلیجہ ہے جو جسم سے جدا ہو چکا ہے, اپنے جسم کی چوٹوں زخموں کو بھول گیا اور اسے اپنے بیٹے کی چوٹ کا فکر پڑ گیا. یہ ہے ماں کی شفقت, یہ ہے ماں کی محبت. ماں اپنے دکھوں کو بھول جاتی ہے اور اولاد کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے. یہ ماں کی فطرت ہے. انسان ہی نہیں جانور بھی اپنے بچے سے اسی طرح محبت کرتے ہیں, مگر اولاد اگر والدین سے منہ موڑے اور ماں بہن اور بیوی میں تمیز نہ کرے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, چٹیل میدان ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہیں, تہجد کا وقت ہے, 61 ہجری ہے, جمعہ کا دن ہے. ایک 18 سال کا خوبصورت نوجوان میدان کے درمیان میں اذان دینے کے لیے کھڑا ہے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شبیہ مصطفیٰ شہزادہ حسین ہے, اہل بیت اور سادات خاندان کا چمکتا ہوا چاند ہے. شہزادہ علی اکبر ہے جو میدان کربلا کے ریگستان میں فجر کی اذان دینے کے لیے تشریف لا رہا ہے. شہزادہ حسین
حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ میدان اس وقت سوائے میرے کے اور کوئی نہیں، تو اچانک نظر آیا کہ ایک عورت نقاب پہنے ہوئے جھاڑو سے کربلا کے میدان کی صاف کر رہی ہے۔ کہا اے نوجوان، اے خاتون، آپ کون ہیں؟ کہا اور یہ صفائی کیوں کر رہی ہے؟ تو آواز آئی، اے میرے بیٹا میں نبی کی شہزادی ہوں، علی کی زوجہ ہوں، حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میدان کربلا کی صفائی اس لیے کر رہی ہوں۔ بیٹا سن، میں فاطمہ بنت شاہ کونین ہوں، میں فاطمہ بنت شاہ کونین ہوں۔ صبح اس مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں صاف کرتی ہوں کربلا کی یہ زمین، اس لیے میں صاف کرتی ہوں کربلا کی یہ زمین کہ اس کے زخموں میں نہ چھپ جائے کوئی کنکر کہیں۔ بیٹا میں ماں ہوں، اپنے بیٹے کے لیے میدان صاف کرتی ہوں، اس کا جسم پر پہلے ہی تلواروں، تیروں اور برچوں اور بھالوں سے بے شمار زخم لگے ہوں گے، کہیں ان زخموں میں کربلا کے ذرے نہ ان کو لگ جائے، اور پھر جب امام عالی مقام نڈھال ہو کر سواری سے زمین پر آنے لگے تو آواز آئی، اے حسین ذرا سنبھل کر نیچے آنا۔ امام حسین پہچان گئے کہ یہ میری ماں سیدہ فاطمہ کی آواز ہے، یہ ہے ماں کا کلیجہ، یہ ہے ماں کا دل، یہ ہے ماں کی شفقت اور محبت۔ ماں مجبور ہے، فطرت اس کے دل میں یہ محبت، شفقت اور جذبہ غدات کر رکھا ہے۔ بیٹا کیسا بھی ہو، ماں پھر بھی اس سے تقاضا فطرت کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت فرمائی، روئے اور رلائے، اور ان کے ارد گرد والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی تربت اقدس پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے میری ماں، اگر آج آپ اس دنیا میں ہوتی تو دیکھتی کہ خدا نے آپ کے لخت جگر کو کیا مقام عطا فرمایا ہے اور کن عظمتوں سے نوازا ہے۔ میرے باغ و بہار کو ملاحظہ فرماتی، میرے مقام کو مشاہدہ کرتی تو کتنا خوش ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سیدنا یوسف علیہ السلام بندھے ہوئے ہاتھوں اور بیڑوں والے پاؤں سے قافلہ سے جا رہے تھے۔ جب ان کی والدہ کی قبر مبارک آئی تو وہاں سے نکل گئے اور اپنی والدہ کے پاس گئے، ان کی قبر پر گئے اور عرض کیا، اے میری ماں، میرے بھائیوں نے مجھے باپ سے جدا کر دیا۔ اے ماں، اگر تو آج مجھے دیکھتی تو بہت روتی، اور اگر وہ تجھے اس وقت دیکھتی جب میرے بھائیوں نے میرا قمیص اتار کر مجھے برہنہ کیا اور مجھے رسی سے باندھ کر اندھیرے کنویں میں ڈالا اور اوپر سے مجھ پر تیر برسائے، پھر سخت گرمی میں مجھے پیدل چلایا اور مجھے قیدیوں کی طرح اونٹوں پر سوار کیا۔ اے میری ماں، تو نے مجھے قرآن کی لوریاں دے کر سلایا، قرآنیاں دے کر پالا، تیری آگوش میرے لیے جنت کی بہار اور تیری چادر میرے لیے رحمت کا سایہ تھی، لیکن آج میں قیدی بن کر مصر جا رہا ہوں، خدا جانے پھر تیری قبر پر آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ میری ماں، میں نے جو کہا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر دینا۔ بیٹی کی یہ درد بھری آواز سن کر اور سوز سے بھرپور نالا و بقا سن کر ماں کی قبر تھر تھرا اٹھی۔ قبر مبارک سے آواز آئی، اے میرے بیٹے یوسف، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لخت جگر اور میرے گلستان قلب کے پھول، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور ہر مصیبت کو حوصلہ سے برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تو قید بن کر جا رہا ہے، تیرے گلے میں تو ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ہیں، لیکن بیٹا فکر نہ کرنا، تیری ماں کی دعا تیری ساتھ ہے، اور جب تیری ماں کی دعا تیری ساتھ ہے تو تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے ماں کی شفقت اور محبت، اور بچے سے حقیقی مودت کرنا یہ ماں کا فطرتی حق ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر جانے لگے تو ماں نے فرمایا کہ بیٹا اگر مجھے تیری ضرورت پڑی تو میں کیا کروں گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، امی جان اگر میری ضرورت پڑی تو پہاڑ کی طرف دیکھ لینا، میں نظر آؤں گا۔ کوہ طور پر جا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ کیا؟
میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو مجھے پہاڑ دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، ماں کو کیا کہہ کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، اگر ماں خوش ہو کر بچے کے لیے دعا کر دے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نابینا ہو گئے، ماں نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر اجازت ماں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی اور درجہ صحابیت پر ماں کی خدمت کو فوقیت دی۔ بوڑھے ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، تمہیں رزق ان بوڑھوں کے صدقے سے ملتا ہے، تمہاری مصیبتیں ان کی دعائیں سے دور ہو جاتی ہے اور ان کی بد دعا جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے، بچو ان کی بد دعا سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ والدین جنت کا بہترین اور اعلیٰ دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو یہ دروازہ رکھ کر ان کی حفاظت کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بیٹے کے حق میں باپ کی دعا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے، یعنی باپ کو خوش رکھنے کے لیے ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ تو حضرات گرامی، ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو والد کی بد دعا سے ذلیل ہو گئے اور انہیں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر دین و دنیا میں خیر چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کرو، اور کچھ نہیں تو خدا کے ارشاد پر ہی عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ والدین نے تمہارے لیے کس قدر مشقت کری ہے۔ تم چھوٹے تھے، خود بخود کھا نہیں سکتے تھے اور کما نہیں سکتے تھے، انہوں نے کمایا اور تمہیں کھلایا، تمہیں بوجھ نہیں سمجھا، گھر سے نہیں نکالا، اگرچہ تم نے بچپن میں ایسے کام بھی کیے جو والدین کو ناگوارا تھے۔ اب اس نیکی کا بدلہ یہی ہے کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، نہ کما سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، تو تم انہیں بوجھ نہ سمجھو اور گھر سے نکالنے کا پروگرام نہ بناؤ، بلکہ انہی کی طرح کماؤ اور انہیں کھلاؤ، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو۔ ان کی دعا سے تم اس قابل ہوئے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اب تم ان کے لیے یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا اور ہم پر رحم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا